اس کے بعد پھر امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے ایک نئی تعلیم شروع کی کہ یہ جو نقشہ دل پہ رب کا آیا ہے، اس سے پہلے وہ دل کے اوپر ہی رہتا تھا، لیکن امام مہدی نے شروع یہ کیا کہ جس طرح وہ اسم ذات اللہ کا رگڑا لگتا تھا اور اس کا نور خون میں شامل ہوتا تھا، امام مہدی نے اس نقش کا رگڑا لگوایا ہے، اور پھر وہ جو نقش ہے وہ خون میں شامل ہو جاتا ہے نا۔ ان تعبدوا اللہ، جب تم اللہ کی عبادت کرو، کیسے کرو؟ کأنک تراہ، کہ تم اس کو دیکھ لو، دیدار ہو جائے تمہیں رب کا نماز میں۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، and if you are not able to see him, then make yourself worthy of being seen by him۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اگر تم نہیں دیکھتے تو وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، یہ غلط ترجمہ ہے، اس کو کوئی کام نہیں۔ اچھا چلو فرض کیا جو مولوی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ مولویوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تم اللہ کو دیکھو جب عبادت کرو تو۔ اچھا، فإن لم تکن، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، فإنہ یراک، تو پھر وہ تمہیں دیکھے۔ یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ دیکھتا ہے تمہیں۔ اگر یہ بات ہوتی کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا، تو پھر کسی کی بھی نماز جو ہے وہ منہ پہ کیوں دے ماری جاتی؟ پھر فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون کیوں آتی؟ اگر وہ دیکھتا ہی ہے تم سب کو تو پھر ان نمازیوں کے اوپر ہلاکت کیوں ہوتی؟ تو یہ کانسیپٹ جو مولویوں نے بنایا ہے، بتایا ہے کہ بھئی اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، یہ گمراہ کن کانسیپٹ ہے، بلکہ کفر ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اللہ تعالیٰ جواب نہ دیتے کہ لبیک یا عبدی، کہ اے بندے میں بھی حاضر ہوں۔ یہ ہو گئی نماز عشق، اور اس کے آگے جو ہے پھر ہے صلاۃ دائم۔ صلاۃ دائم کیا ہے؟ صلاۃ دائم یہ ہے کہ ہر وقت تیرے اندر رب کا نام گونجتا رہے، ہر وقت۔ اچھا، اب صلاۃ دائم کیا ہے؟ یہ ابتدا ہے، ہر وقت رب کا نام گونجتا رہے۔ ایک دیدار الہی ایسا بھی ہے، دیر آر کیٹیگریز آف میٹنگز ود گاڈ، دیر آر ڈفرنٹ اسٹینڈرڈز اینڈ ڈفرنٹ ٹائپس آف میٹنگ ود گاڈ۔ In one type of meeting in which the seeker of this truth spiritually arrives at the station of Mahmud, and his Latifa Ana is perched there on the station of Mahmud, and then God shows off his splendor, his beauty. So what happens is that image of God is stored in Latifa Ana. For example, you're on your social media, Instagram, you're live. At the end of the transmission, you can press save and it will be saved. So whatever happened there, you can still watch later on. Now we have an option, either we want to save it or we want to discard it, because it's a telephone and it's been made by human beings. But the quality of your soul of Ana is that when it confronts God, when it is face to face with God, the image of God that it witnesses is stored inside it. وہ اس کے لطیفہ انا کے اندر اس کا نقش جو ہے وہ جم جاتا ہے۔ Then he says, now you go down. اب تو نیچے چلا جا. From now on, whoever see you, see me. اب جس نے تجھے دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا۔ جب وہ نیچے چلا گیا نا، وہ کہتا ہے اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔
ناؤ یو گو ڈاؤن. اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ. اب وہ کس کو مخاطب ہے؟ وہ کس کو مخاطب ہے؟ وہ بندے کو نہیں مخاطب، نہیں، وہ اپنے نقش کو کہہ رہا ہے کہ اب ہے نقش تو نیچے چلا جا. وہ ولی کو نہیں کہا کہ اب تو نیچے، وہ تو نیچے سے ہی آیا تھا نا، اس کو نیچے بھیجنے میں کیا خوشی ہوگی. وہ نقش کو کہا کہ اے تو اب نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، کیونکہ اس کا نقش ہے نا. اب وہ لطیفہ ہے نا نیچے آیا، دماغ میں گھس گیا دوبارہ، جس کے نکلا تھا، جس کے دماغ سے نکل کے اوپر گیا تھا ادھر اسی کے دماغ میں جائے گا نا. وہ جب دماغ میں دوبارہ گیا اسی کے ذریعے تو وہ دیکھتا ہے آنکھوں سے، تو وہ نقشہ خود بخود آنکھوں میں چلا گیا نا. وہ جب نقشہ آنکھوں میں چلا گیا تو پھر اس کے لیے باؤ نے کہا کہ نظر جناں دی کیمیا ہوئے سونا کر دے بٹ. اس لیے کہا کہ اگر کوئی کہے مجھے اللہ کا دیدار ہوا ہے تو وہ پتھر پر نظر ڈال کے سونا بنائے، کیونکہ وہ جو نقش ہے وہ اس کی آنکھوں میں آ جاتا ہے نا، اس کی آنکھوں میں آ جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ تم تو سمجھتے بڑا آسان کام ہے، نہیں، دیدار کے بعد اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے، جس طرح ابھی تم تصور تم کو بولتے ہیں نا اس میں اللہ کا تصور کرو، پھر 40 دن تک اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو نقشہ تیری آنکھوں میں آیا ہے اب تو اس کو دل کے اوپر اتار. اس کے لیے پھر جو یہ لقا باللہ کے جو مرشد ہوتے ہیں یہ اس کی مدد کرتے ہیں. ان کی مدد کے بغیر دیکھ کے آ گیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کی مدد کے لیے آتے ہیں کہ اوپر سے جو تو نقشہ لے کے آیا ہے نا، اب ہم جو ہے تیری اس میں مدد کرتے ہیں. وہ نظروں کے ذریعے مرشد کامل، مرشد اپنی نظروں کے ذریعے وہ جو بندے کو دیدار کرایا ہے نا، وہ رب کا نقشہ اس کے انا سے آنکھ اور آنکھ سے اس کے دل پر اتارنے میں مرشد مدد کرتا ہے نا، خود بخود تو نہیں آئے گا نا. پھر وہ مدد کرتا ہے تو وہ آنکھوں سے، یہ آنکھوں میں بہت کشش ہوتی ہے. سب سے زیادہ کشش لطیفہ انا میں ہے. کوئی بھی خیال اڑ کے جاتا ہے چپک جاتا ہے نا اس کو، کہ اس میں بہت طاقت ہے. پھر تمہاری آنکھوں میں طاقت ہے اور آنکھوں سے زیادہ دل میں طاقت ہے. تو جو بھی دل میں آ جائے، اب جیسے رب کا نقشہ ہے اور یہ دل ہے، دل منور ہے تو اس میں بھی مقناطیسیت ہے. یہ نقشہ دل کو کھینچے گا اپنی طرف اور دل اس کو کھینچے گا اپنی طرف، یوں 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 یوں، ایک دھڑکن بیچ میں بن جائے گی، ایک دھڑکن بیچ میں بن جائے گی. وہ جو دھڑکن بیچ میں بنے گی وہ دل کی دھڑکن کے علاوہ ہوگی. ان دھڑکنوں کے بیچ میں پھر اگر کوئی مرید کا خیال آ گیا تو وہ بخشا گیا. کسی کا بھی خیال آ گیا، پھر وہ جو نقشہ دل پہ آ بھی گیا تو وہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ جو ہے نا دھڑکتا رہے گا، دھڑکتا رہے گا، دھڑکتا رہے گا. اس کے بعد پھر امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے ایک نئی تعلیم شروع کی. وہ کیا کی کہ یہ جو نقشہ دل پہ رب کا آیا ہے، اس سے پہلے وہ دل کے اوپر ہی رہتا تھا، لیکن امام مہدی نے شروع یہ کیا کہ جس طرح وہ اسم ذات اللہ کا رگڑا لگتا تھا اور اس کا نور خون میں شامل ہوتا تھا، امام مہدی نے اس نقش کا رگڑا لگوایا ہے اور پھر وہ جو نقش ہے وہ خون میں شامل ہو جاتا ہے نا. جب وہ خون میں نقشہ شامل ہوتا ہے تب اس کو بازار میں رکھتے ہیں، بازار مصطفیٰ میں رکھتے ہیں، پھر اس کا خریدار خدا ہو جاتا ہے. کیونکہ ایسا بندہ کسی نبی نے، کسی فقیر نے بنا کے نہیں دیا نا اللہ کو، امام مہدی نے ایسے بندہ بنا کے دے رہا ہے کہ وہ جو نقشہ تھا اس کا، وہ اس کے خون میں گردش کر گیا. پھر اس نے کہا کہ خون میں، رگ رگ میں عشق دوڑتا ہے. اس مقام کے اوپر جو پہنچے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ کافر عشقم مسلمانی میرا درکار نیست. مجھے عشق نے کافر بنا دیا ہے، مسلمانی میرا درکار نیست، اب مجھے اسلام کی ضرورت نہیں ہے. ہر رگے من تار گشتہ، وہ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ میری رگوں میں دوڑ رہا ہے. حاجت زنار نیست، اب مجھے عشق کی آگ میں جلنے کی کیا ضرورت ہے. اور انہوں نے، سلطان باہو نے یہ کہا کہ مرشد دا دیدار و باہو مینو لکھ کروڑا حجا ہوں. وہ بھی اسی لیے کہا ہے، بس اسی کے لیے کہا ہے. کیوں کہا اسی کے لیے؟ کیونکہ اس نقش کو
اس کی نسوں میں کون اتارے گا؟ وہ مرشد اتارتا ہے نا. اس لیے یہ اگر کام مرشد کرتا ہے پھر کروڑوں حج کا ثواب ہے اس کو، وہ نہ کدھر کا کروڑوں حج. اب یہ بھی نماز ہے، یہ بھی نماز ہے کہ جس میں اس کی دل کی دھڑکنوں سے وہ نقش ٹکرا ٹکرا کے عرش پہ جا رہا ہے. یہ نماز اب ایسی ہے کہ آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں، یہ نماز پہلے ادا نہیں ہوئی. اس نماز کو سیکھنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. مجھے نہیں کہ وہ ایسے ہی نماز پڑھنے آئیں گے، وہ ایسی نمازیں تو انہوں نے پڑھی نہیں تھی شب معراج میں جب گئے تھے. حضور پاک کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی انہوں نے، آتے جاتے وقت دونوں دفعہ پڑھی تھی نا. تو اب یہ کون سی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں؟ وہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں جو نماز معراج شریف میں ملی نہیں تھی، اتری نہیں تھی. جو معراج شریف میں اتری تھی وہ شریعت احمدی والی نماز تھی. اور یہ جو نماز ہے، یہ نماز جو ہے دین الہی کی نماز ہے. یہ دین الہی کی نماز. تو اس نماز کی امامت کون کرتا ہے؟ اس نماز کا امام اور مبتدی دونوں خدا ہے نا. مبتدی بھی امام بھی. وہ جو کہا معراج شریف میں جب حضور پاک اوپر گئے تو اللہ نے کہا یا رسول اللہ ٹھہر جاؤ میں نماز پڑھ رہا ہوں. وہ کون سی نماز پڑھ رہا تھا؟ وہ امام مہدی اس کو یاد کر رہے تھے، وہ مہدی کو یاد کر رہا تھا نا. تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی. ہاں بھائی وہ ذاکر اور مذکور ہے تو امام و مبتدی کیسے نہیں ہوگا؟ ذاکر مذکور نہیں ہے، ناطق و منطوق نہیں ہے، عاشق اور معشوق نہیں ہے. خود عاشق خود معشوق ہے نا، خود ذاکر ہے خود مذکور ہے. ذاکر مذکور ہو سکتا ہے تو خود ہی امام بھی ہو سکتا ہے، خود مبتدی. میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ دیکھا کہ سرکار اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے تو پہلے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا. سرکار گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں سرکار کے ساتھ کہیں کسی بینک گیا تھا. سرکار نے فرمایا بس یہ چیز پوچھ کے آؤ تم جلدی سے، میں گاڑی میں بیٹھا ہوں. میں پوچھ کے جب واپس آیا، گاڑی کا دروازہ کھولا تو اب ایسے تو نہیں ہے کہ سرکار نے گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے میں آؤں اور جھٹ سے خود ہی دروازہ کھول لوں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو جب میں واپس آیا تو یوں سرکار کی بارگاہ میں جھک کر کے بتایا کہ میں آ گیا ہوں اور پھر اجازت چاہیے کہ میں آ جاؤں. تو سرکار نے یوں کیا، یعنی 1 منٹ ٹھہر جاؤ، 1 منٹ ٹھہر جاؤ. ٹھہر گیا. پھر اس کے بعد یوں اشارہ کیا کہ چلو آ جاؤ. اب میرا خیال ہے کہ کوئی 5-10 سیکنڈ بعد ہی جب میں گیا تو سرکار جو ہے، سرکار کا چہرہ مبارک جو ہے وہ یوں ہے، سیٹ پر اسٹیئرنگ کے اوپر یہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور یوں ہے، اور آواز ہونٹ بند ہے، ہونٹ بند ہے اور آواز آ رہی ہے یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر. پہلے تو میں سوچنے لگا یہ ہو کیا رہا. میں نے غور سے سنا یہ کوئی اور نام ہے یا گوہری. اور خیر میں نے ڈسٹرب نہیں کیا، بیٹھ گیا. چند لمحوں بعد جو ہے سرکار نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم کب آئے؟ تو میں نے کہا سرکار آپ نے یوں کیا تھا. تو ہنس پڑے سرکار نے فرمایا میں تو یوں ذکر کر رہا تھا. میں تو یوں ذکر کر رہا تھا. میں سرکار میں سمجھا آپ نے مجھے بلایا. اندر آ کے بیٹھ. تو سرکار نے فرمایا کہ تم نے پھر کیا دیکھا؟ میں نے کہا کہ سرکار آپ تشریف فرما ہیں اور آپ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہونٹ آپ کے بند ہیں. اور اس سے کچھ کہنے سے پہلے سرکار نے فرمایا اور یا گوہر کی آواز آ رہی ہے. فرمایا اور یا گوہر کی آواز آ رہی ہے. سرکار نے فرمایا کوئی فرشتے وغیرہ کر رہے ہوں. اچھا 1 منٹ کے لیے تو میرا دماغ گھوم گیا، میں نے مان لیا
اتنا ذہن نہیں تھا نا. تو میں نے کہا ارے فرشتے ذکر کر رہے تھے. تو پھر مسکرانے لگے. فرمایا دیکھے تھے تم نے فرشتے؟ میں نے کہا نہیں سکا، فرشتے نظر نہیں آئے مجھے. تو پھر کوئی اور ذکر کر رہا ہوگا. اگر فرشتے ہوتے تو نظر آ جاتے، پھر کوئی اور کر رہا ہوگا. خیر، بات ختم کہاں ہوئی؟ ختم بات یہاں پر ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ میں تو نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ جو ہمارا جسم ہے، جب یہ ارضی ارواح والا جسم ہوتا ہے تو اس جسم سے یہ آوازیں آتی ہیں، یا گوہر یا گوہر. چلتا ہے نا، یا گوہر یا گوہر. جتنے زیادہ تیزی سے قدم بڑھیں گے اتنی زیادہ آواز گونجے گی، کیونکہ وہاں کا بھی دستور یہی ہے نا، بتایا تھا میں نے. یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر. اب میں تو بس اسی میں ڈال دیتا ہوں کیٹیگری میں کہ خود ذاکر خود مذکور. اب مجھے اس کی حقیقت کا نہیں پتا کہ اب اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا نہیں معلوم کہ بھئی کیوں ایسا ہے. اسی میں ڈال دیتے ہیں کیٹیگری میں کہ خود ذاکر ہے خود مذکور ہے. یہ نماز اب سکھائی جا رہی ہے. Amra TV, the place to connect with God.